آج کے دور کے اندر ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اس کی جو سیاست ہے، اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مدینہ کی ریاست بنا کر، اور جو پہلا چارٹر ہے ریاست مدینہ کا، جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ سارے جو آئین ہے، وہ سارے کا سارا بنا کے دے دیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے موجودہ دور کے اندر کچھ جو انگریز کے غلام ہیں، کچھ جو امریکہ کے غلام ہیں، جو رشین کے غلام ہیں، جو انڈیا کے غلام ہیں، ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ تھے جو انگریزوں کی چال پوسی کرنے والے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے وہ آج وزیر اعظم، صدر وغیرہ بن چکے اور وزراء بن چکے۔ تو بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے اس سیاست کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، ان کو بھی اب وزارتیں جو ہے وہ ملنی شروع ہوگی۔ آپ دیکھیں، وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کو جو ہے وزیر اعظم ملک کا بنا دیا گیا، اور اب موجودہ صورتحال جو یہ ہے کہ جو ہمیں خبروں کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز، اس کو بنانے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک بات اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس ملک کا حاکم جو ہے وہ عورت ہوگی، وہ ملک کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اہل فارس، جس کو ایران کہا جاتا ہے، اس ماضی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہاں کی جو حاکم تھی وہ عورت بنا دی گئی، تو فرمایا وہ عورت، وہ ملک جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا جس کا حاکم جو ہے وہ مرد نہ ہو بلکہ کوئی عورت ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو سربراہ ملک کا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں جو ہیں وہ عورت کو اسلام نے دی، اس کے علاوہ ساری چیزیں اسلام کو دی گئیں، عورت کو جو ہے وہ ملی ہیں۔ پہلی کہ عورت جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتی، یہ بات تو کلیئر ہے۔ آپ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے اسلام کے اندر حکمران آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد پھر اگر عورت کو حکمرانیت ملتی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ حکمران ہوتی، مگر نہیں دی گئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دیکھیں آپ، یہ تسلسل آ رہا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی بھی عورت نہیں ہے، بلکہ مرد جو ہے وہ حاکم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے، جتنے بھی اللہ نے اس دنیا میں نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی عورت نہیں، یہ بھی بات کلیئر ہو چکی۔ تیسری بات، امامت کے لیے فرمایا جب منتخب کیا جائے تو امام جو ہے وہ مرد ہونا چاہیے، کوئی عورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ عورت کو نہیں ملی، اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عورت کو ملی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ باشعور ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ جب یہ الیکشن کے اندر یہ عورتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے مقابل کوئی مرد جو اچھی اوصاف کا حامل ہے اور اچھے کردار کا حامل مرد ہے، اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ہرگز بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسلام اس بات کو جو ہے ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ عورت کسی ملک کی حاکم نہیں ہو سکتی۔